السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذ نادى ربه نداء خفیا۔ اللہ رب العالمین نے زکریا علیہ السلام کے متعلق فرمایا جبکہ اس نے اپنے رب سے چپکے دعا کی تھی۔ نیز دوسری جگہ ارشاد فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین۔ تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو، گڑ گڑا کر کے بھی اور چپکے بھی۔ واقعی اللہ سبحانہ وتعالی ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جاتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستحب الجوامع من الدعاء ویدع ما سوى ذلك، اخرجہ ابو داود۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعاؤں کو پسند کیا کرتے تھے اور اس کے علاوہ دوسری دعاؤں کو ترک کیا کرتے تھے یا چھوڑ دیتے تھے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم، تم اپنے آپ پر بد دعا نہ کرو، ولا تدعوا علی اولادکم، اور نہ ہی اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرو، ولا تدعوا علی اموالکم، اور نہ ہی اپنے مالوں کے لیے بد دعا کرو، لا توافقوا من اللہ ساعۃ یسأل فیہا عطاء فیستجیب لکم، رواہ مسلم۔ تم اللہ رب العالمین کی طرف سے اس گھڑی کو پالو جس میں جو بھی مانگا جائے اور اللہ سبحانہ وتعالی اس کو قبول کر لے۔ ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوا لا يقولن احدكم اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت ليعزم في الدعاء فإن الله صانع ما شاء لا مکری له، متفق علیہ۔ جب کوئی تم میں سے دعا کرے تو ایسی دعا نہ کرے کہ اللہ اگر تو چاہے تو معاف کر، تو چاہے تو مجھے بخش دے، اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم کرے۔ مطلب انسان کو دعا یقین کے ساتھ دعا کرنا چاہیے، یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین سے دعا مانگے، اس لیے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس پر کوئی زور ڈالنے والا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کی آیات اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو دعا کرنے کے آداب بتائے جاتے ہیں۔ زکریا علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا وہ دعا کرتے تھے پوشیدہ طور پر، خفیہ طور پر، چھپکے سے وہ کیا ہے دعا کیا کرتے تھے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی بھی دعا جو پوشیدہ طور پر ہو اور خفیہ طور پر ہو، اس دعا کو، ایسی دعا کو اللہ تعالیٰ کیا ہے قبول فرماتا ہے۔ تو انسان کو ان آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ دعا ایک ایسی چیز ہے، دیکھیے دعا اللہ رب العالمین کو قریب کرنے والی ایک چیز ہے۔ انسان دعا کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے قریب ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین اتنا مہربان ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم نہیں مانگو گے میں غصہ ہو جاؤں گا۔ انسانوں کی فطرت کیا ہے؟ مانگے تو سامنے والا غصہ ہوتا، مانگے تو سامنے والا غصہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم نہیں مانگو گے میں غصہ ہو جاؤں گا۔ تو انسان کو چاہیے اللہ رب العالمین سے مانگے۔
دیکھیے جب انسان اللہ رب العالمین سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ایک آدمی دور دراز سفر کے لیے نکلا، اس کے پاس اونٹ ہے، سواری ہے، سواری پہ کیا پورے زاد راہ ہے، یعنی سفر کا پورا توشہ اسی پر ہے. سفر میں نکلا، بیچ راستہ پہنچنے کے بعد آرام کرنے کی اس کو سوچ آئی تو ایک درخت کے نیچے سوچا اور اپنی اونٹنی کو چھوڑ دیا. جب وہ بیدار ہوا تو دیکھا کہ اونٹنی نہیں ہے، اونٹنی نہیں ہے، سفر کا پورا سامان اسی پہ ہے. ڈھونڈا، بہت دیر ڈھونڈا، کہیں نہیں ملا تو پھر تھک گیا، آ کے سو گیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد جب آنکھ کھلی تو دیکھا گیا کہ ساز و سامان کے ساتھ اس کی سواری سامنے موجود ہے. انسان کتنا خوش ہوتا ہے، اس کی خوشی کی انتہا نہیں. اس خوشی میں وہ بندہ کہتا ہے میں تیرا خدا ہوں تو میرا بندہ ہے اللہ تعالیٰ سے. تو کیا اس کی خوشی کی انتہا دیکھیے، الفاظ بدل گئے. تو اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ بندے سے خوش ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے. تو انسان کو مانگنا چاہیے. مانگنے کے آداب میں یہ ہے کہ انسان کو جب بھی دعا کرتے ہیں تو الفاظ کو پست رکھے. جو بھی آپ دعا مانگتے ہیں اس میں کیا آواز پوشیدہ رہنا چاہیے. اور جب انسان ایک الگ جگہ رہ کر، پوشیدہ جگہ رہ کر، خفیہ جگہ رہ کر اگر دعا کرتا ہے تو اس کے اندر کیا ایک عاجزی آ جاتی ہے، اخلاص اس کے اندر آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے یکسوئی ہو کر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگ جاتا ہے. اور اسی طریقے سے جوامع الکلمات، یعنی جس کے اندر دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو، دنیا کے اندر دنیا اور آخرت کی بھلائی موجود ہو، جس میں الفاظ کم معنی زیادہ، الفاظ کم معنی زیادہ، ان کلمات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں استعمال کیا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے یہ بھی ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ انسان غصے میں آ کر کیا ہے اپنے آپ پر بد دعا نہ کرے، اپنے اولاد پر بد دعا نہ کرے، اپنی زندگی پر بد دعا نہ کرے، اور اپنے مال پر، اپنے کمائی پر کسی چیز پر بد دعا نہ کرے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دعا کی قبولیت کے اوقات بھی ہیں. آپ کو پتہ نہ چلے، آپ غیر شعوری طور پر کچھ بول دیے، بد دعا کر رہے ہیں، اور ایسا وقت تھا کہ دعا قبول ہونے کا وقت تھا، اللہ تعالیٰ قبول کر لیا تو ایک دعا قبول ہو جاتی ہے. تو انسان کو چاہیے کہ خاص کر جو ہے ہم زیادہ سے زیادہ اپنی اولاد کے حق میں کیا ہے کبھی غصے میں آ کر بد دعا کر دیتے ہیں. ہرگز بد دعا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اولاد کو ہمیشہ دعاؤں سے نوازے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی. اور ہر انسان کو چاہیے کہ دعاؤں کے آداب جو ہے وہ آداب سیکھیں. دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیسا کرنا چاہیے، اور بد دعا کیوں نہیں کرنا چاہیے. بد دعا کریں گے تو نقصان ہمارا ہی دنیا نقصان ہے اور آخرت کا نقصان ہے. تو انسان کو ان چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہیں سنی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کو مانگنے کے طریقے سے ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.